عمر اجار کو آخری طلسم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کمرے کی 2 دیواریں چلیں گی۔ یہ دونوں دیواریں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ایک دوسرے کے قریب آئیں گی اور پھر آپس میں مل جائیں گی، جس میں پھنس کر عمر اجار کی ہڈیوں کا بھی سرما بن سکتا ہے۔ کمرے سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود عمر اجار کو جلد سے جلد اس کمرے سے نکلنا ہے۔ اگر عمر اجار اس کمرے سے نکل گیا تو سامری جادوگر کے خزانے کنویں میں پہنچ جائے گا، ورنہ اس کی موت ہو جائے گی۔ وہی پراسرار چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی تو عمر اجار بوکھلا گیا۔ اسی لمحے عمر اجار کو گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنائی دیں اور اس نے مشرقی اور مغربی دیواروں کو حرکت کرتے دیکھا۔ دونوں دیواریں آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع ہو گئی تھیں۔ ارے باپ رے، یہ دیواریں تو چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہاں سے نکلنے کا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اگر یہ دونوں دیواریں آپس میں مل گئیں تو میرا تو کچومر ہی نکل جائے گا، عمر اجار نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ وہ بے چین نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، لیکن اسے وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ یہ طلسم شہنشاہ افراسیاب کے آخری طلسم جیسا ہی تھا، جس کا فرش وہ دھماکے سے توڑ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ دیواریں آہستہ آہستہ سرکتی ہوئیں اس کے قریب آتی جا رہی تھی اور عمر اجار کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ آقا، آپ کے پاس 2 نگوں والی انگوٹھی ہے، اسے نکال کر اپنی انگلی میں پہن لے، محافظ بونے نے کہا۔ 2 نگوں والی انگوٹھی؟ اس سے کیا ہوگا؟ عمر اجار نے کہا۔ اس انگوٹھی کی مدد سے آپ ایک لمحے میں غائب ہو کر دوسری جگہ پہنچ سکتے ہیں۔ یہ آخری مرحلہ ہے۔ اس کمرے سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ 2 نگینوں والی انگوٹھی پہنیں اور اسے حکم دیں کہ وہ آپ کو موت کے اس کمرے سے نکال کر سامری جادوگر کے خزانے والے کنویں میں پہنچا دے۔ اگر اس انگوٹھی نے کام کیا تو آپ اس طلسم سے بچ جائیں گے، محافظ بونے نے کہا۔ تو عمر اجار نے فوراً زنبیل سے 2 نگوں والی انگوٹھی نکالی اور اسے دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہن لی۔ اس وقت تک دیواریں کافی قریب آ گئی تھیں۔ 2 نگینوں والی انگوٹھی، مجھے یہاں سے غائب کرو اور سامری جادوگر کے خزانے والے کنویں میں پہنچا دو، فوراً، عمر اجار نے چیختے ہوئے کہا۔ تو اچانک اسے جھٹکا لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے دھند سی چھائی اور دوسرے لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے سے دھند چھٹی تو وہ خود کو بدلی ہوئی جگہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے سامنے خزانوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ اتنے بڑے خزانے دیکھ کر عمر اجار کی آنکھیں پھٹ پڑیں اور وہ ہونکوں کی طرح ان خزانوں کو دیکھنے لگا۔ اوہ ہو، میں خزانے والے کنویں میں پہنچ گیا، میں خزانے والے کنویں میں پہنچ گیا ہوں۔ میں نے سامری جادوگر کے طلسمات کو مکمل طور پر فنا کر دیا ہے۔ میں پہنچ گیا، میں خزانے کے کنویں میں پہنچ گیا۔ خزانے دیکھ کر عمر اجار نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا اور پھر اس نے مسرت بھرے انداز میں اچھل اچھل کر احمقوں کی طرح ناچنا شروع کر دیا۔ وہ خوش تھا کہ محافظ بونے کے کہنے پر اس نے 2 نگوں والی انگوٹھی پہنی تھی اور اس کی مدد سے موت کے کمرے سے نکل کر سامری جادوگر کے خزانوں والے کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ یہ سارے خزانے میرے ہیں، سب کچھ میرا ہے۔ سامری جادوگر کے خفیہ خزانوں تک سب سے پہلے میں پہنچا ہوں، اس لیے ان خزانوں پر میرا حق ہے، صرف میرا۔ اب شہنشاہ افراسیاب یہاں آ جائے تو میں اسے یہاں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ لینے دوں گا، عمر اجار نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور پھر وہ پاگلوں کی طرح خزانوں کے ڈھیروں کو دیکھنے اور انہیں چھونے لگا۔ آقا، اچانک محافظ بونے نے عمر اجار سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے اس وقت تمہاری آواز سنائی نہیں دے رہی ہے۔ محافظ بونے، ان خزانوں کے ڈھیر نے میری آنکھوں کے ساتھ میرے کانوں کی بینائی بھی ختم کر دی ہے، عمر اجار نے کہا۔ بینائی آنکھوں کی ہوتی ہے اور کانوں سے سنا جاتا ہے آقا، اسے قوت سماعت کہا جاتا ہے، محافظ بونے نے منہ بنا کر کہا۔ جو بھی کہا جاتا ہے، مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا، مجھے صرف یہاں خزانے دکھائی دے رہے ہیں، صرف خزانے، اور یہ سب میرے ہیں، عمر اجار نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور پھر اس نے خزانوں کی ایک ایک چیز اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈالنا شروع کر دی۔ وہ جیسے ہی خزانے کی کوئی چیز اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈالتا اور ساتھ ہی زنبیل کو حکم دیتا کہ یہ خزانہ اس کی زنبیل میں آ جائے تو اسی لمحے خزانے کا ڈھیر غائب ہو جاتا اور عمر اجار کی زنبیل ایک لمحے کے لیے بھاری ہوتی اور پھر ہلکی ہو جاتی۔ عمر اجار نے اس وقت تک اپنے ہاتھ نہ روکے
جب تک اس نے سارے خزانے اپنی زنبیل میں نامنتقل کر لیے۔ وہ بے حد خوش دکھائی دے رہا تھا۔ سامری جادوگر کے اتنے بڑے خزانے حاصل کر کے اس کا چہرہ پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں یوں چمک رہی تھیں جیسے ان میں ایک ساتھ سینکڑوں دیے جل اٹھے ہوں۔ ہاں، تم مجھ سے کچھ کہہ رہے تھے، محافظ بونے۔ اب بولو، کیا کہہ رہے تھے تم؟ امروزجار نے مسرت بھرے لہجے میں محافظ بونے سے مخاطب ہو کر کہا۔ شہنشاہ افراسیاب یہاں ہم سے پہلے آ کر جا چکا ہے، آقا، محافظ بونے نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا تو امروزجار چونک پڑا۔ کیا کہا تم نے؟ شہنشاہ افراسیاب مجھ سے پہلے یہاں آ چکا ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر وہ یہاں آیا تھا تو پھر اس نے یہ سارے خزانے یہاں کیوں چھوڑ دیے؟ وہ خزانے لے کر کیوں نہیں گیا؟ امروزجار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ یہاں خزانے لینے نہیں بلکہ کالوت جن کا شہنشاہ تاج لینے کے لیے آیا تھا، آقا، اور وہ کالوت جن کا شہنشاہ تاج لے کر یہاں سے جا چکا ہے، محافظ بونے نے کہا تو امرو بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ خوف کے تاثرات بھی نمایاں ہو گئے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو کہ وہ یہاں سے کالوت جن کا شہنشاہ تاج لے کر جا چکا ہے؟ امروزجار نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں آقا، شہنشاہ افراسیاب یہاں سے صرف کالوت جن کا شہنشاہ تاج لے کر ہی نہیں گیا بلکہ اس نے جاتے جاتے یہاں ایک ایسا جادو کر دیا ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے اس کنویں میں قید ہو کر رہ جائیں۔ خزانے تو آپ نے حاصل کر کے اپنی زنبیل میں ڈال لیے ہیں، لیکن شہنشاہ افراسیاب نے جاتے جاتے یہاں ایک جادو چلا دیا ہے۔ اس جادو کی وجہ سے اب آپ یہاں سے کبھی نہیں نکل سکیں گے اور ہمیشہ کے لیے یہیں قید رہ جائیں گے، محافظ بونے نے کہا تو امروزجار کے چہرے پر خوف لہرانے لگا۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اوہ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ شہنشاہ افراسیاب مجھ سے پہلے یہاں کیسے پہنچ گیا؟ اور امروزجار نے خوف بھرے لہجے میں کہا، اسے یہاں سے گئے کافی دیر ہو چکی ہے، آقا، میں اسے طلسم ہوشربا کے دربار میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ بڑی شان سے اپنے تخت پر بیٹھا ہے، اس کے سامنے درباری موجود ہیں۔ مجھے اس کے قریب ملکہ حیرت جادو دکھائی دے رہی ہے۔ ملکہ حیرت جادو کے ہاتھوں میں کالوت جن کا شہنشاہ تاج دکھائی دے رہا ہے جسے وہ ان درباریوں کے سامنے شہنشاہ افراسیاب کے سر پر رکھنے والی ہے۔ اس تاج کے پہنتے ہی شہنشاہ افراسیاب کالوت جنات کے قبیلے کا سردار بن جائے گا اور اس کی طاقتیں ہزاروں بلکہ لاکھوں گنا بڑھ جائیں گی، محافظ بونے نے خوف بھرے لہجے میں کہا تو امروزجار کے چہرے پر بھی خوف کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ اوہ، اگر اس نے تاج پہن لیا تو وہ پہلے سے زیادہ طاقتور اور شیطان صفت بن جائے گا۔ وہ جنات کی فوج کی مدد سے سردار امیر حمزہ کی فوج پر حملہ کرائے گا اور جنات سردار امیر حمزہ کی فوج کو واقعی کچل کر رکھ دیں گے۔ اسے روکو محافظ بونے، ملکہ حیرت جادو کو روکو کہ وہ شہنشاہ افراسیاب کے سر پر تاج نہ رکھے، روکو اسے، امروزجار نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ میں اسے کیسے روک سکتا ہوں آقا؟ یہ کام آپ کو ہی کرنا ہے، لیکن کیسے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، محافظ بونے نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ تمہاری سمجھ میں تو تب آئے گا نا جب تمہارے سر میں عقل نام کی کوئی چیز ہوگی۔ میں امروزجار ہوں، برقرواں، شعلہ تپاں اور موت جادوگراں۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ ملکہ حیرت جادو شہنشاہ تاج کیسے شہنشاہ افراسیاب کے سر پر رکھتی ہے۔ امروزجار نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا آقا، آپ کو طلسم ہوشربا اور شہنشاہ افراسیاب کے دربار تک پہنچنے میں بہت وقت لگ جائے گا، اور میں ملکہ حیرت جادو کو تاج لے کر شہنشاہ افراسیاب کے قریب آتے دیکھ رہا ہوں۔ بس چند لمحوں کی بات ہے، وہ تاج شہنشاہ افراسیاب کے سر پر رکھ دے گی اور پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا، محافظ بونے نے کہا، اور اس کی بات سن کر امروزجار بے چین ہو کر رہ گیا، لیکن دوسرے لمحے وہ یکلخت اچھل پڑا۔ اس کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی جیسے اسے کوئی انوکھی ترکیب سمجھ آ گئی ہو۔ شہنشاہ افراسیاب کا دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، وہاں جشن کا سا سما تھا۔ اس کے سامنے دربار میں درباری جادوگر اپنی مخصوص نشستوں پر بیٹھے تھے، وہ سب کے سب بے حد مسرور دکھائی دے رہے تھے۔ شہنشاہ افراسیاب نے
انہیں کالوت قبیلے کے جنات کے تاج کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اس نے درباریوں کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس نے سامری جادوگر کے خزانے کے کنویں میں ایک ایسا جادو کر دیا ہے کہ اگر عمرو اجار وہاں پہنچ کر وہاں سے سارے خزانے بھی حاصل کر لے تو بھی وہ اس کنویں سے باہر نہیں آ سکتا۔ اس نے جادو کی مدد سے اس کنویں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا اور عمرو اجار کو وہیں بھوکا پیاسا مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب نے اعلان کرایا تھا کہ وہ سب کے سامنے شہنشاہ تاج اپنی ملکہ حیرت جادو کے ہاتھوں اپنے سر پر رکھوائے گا۔ ملکہ حیرت جادو اس کے سامنے تھی اور اس کے ہاتھوں میں وہی 3 ہیروں والا تاج دکھائی دے رہا تھا جو شہنشاہ افراسیاب نے سامری جادوگر کے خزانے والے کنویں سے حاصل کیا تھا۔ جب شہنشاہ افراسیاب سامری طلسمات سے شہنشاہ تاج لے کر لوٹا تھا تو ملکہ حیرت جادو اس کے پاس تاج دیکھ کر بے حد خوش ہوئی تھی اور اس نے شہنشاہ افراسیاب کو بتایا کہ اس کے جانے کے بعد پاتال سے بگاؤلی چڑیل آئی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ عمرو اجار کو پاتال کی تاریک دنیا کی کالی ملکہ نے غائب کیا تھا، وہ بھی عمرو اجار کے ذریعے یہ تاج حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اب تاج چونکہ ان کے پاس تھا اس لیے ملکہ حیرت جادو نے دربار میں تاج پوشی کی رسم ادا کرنے سے پہلے شہنشاہ افراسیاب کے تخت کے ارد گرد ایک جادوئی حصار بنا دیا تھا تاکہ کالی ملکہ اور اس کی شیطانی ذریتیں شہنشاہ افراسیاب کی تاج پوشی کی رسم میں کوئی رخنہ اندازی نہ کر سکے۔ آئیں ملکہ اور اپنے ہاتھوں سے اس تاج کو میرے سر پر رکھیں اور مجھے طلسم ہوش ربا کے شہنشاہ کے ساتھ ساتھ جنات کے سب سے بڑے قبیلے کالوت قبیلے کے جنات کا سردار بننے کا اعزاز دیں۔ اس قبیلے کا سردار بنا کر آپ بھی ان جنات کی ملکہ بن جائیں گی اور کالوت قبیلے کے تمام جنات ہمارے غلام بن جائیں گے، جس سے ہماری طاقتوں میں ہزاروں لاکھوں گنا اضافہ ہو جائے گا۔ ہم ان جنات کو اپنا غلام بنا کر اپنی طاقتیں بڑھائیں گے اور ان جنات کی مدد سے پوری دنیا کی فوج کا آسانی سے مقابلہ کریں گے اور انہیں شکست دے کر دنیا کے تمام ممالک پر قبضہ کریں گے۔ ہم ان جنات کو اپنا غلام بنا کر سب سے پہلے سردار امیر حمزہ کی فوج کو تہس نہس کریں گے اور طلسم ہوش ربا کی ان کے خلاف پہلی اور بڑی فتح حاصل کریں گے، بہت بڑی فتح۔ آئیں، آگے آئیں اور اپنے کومل ہاتھوں سے یہ تاج ہمارے سر کی زینت بنا دیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں آقا، ملکہ حیرت جادو نے کہا، اور پھر وہ تاج لیے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی شہنشاہ افراسیاب کی جانب بڑھنے لگی اور پھر اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ اسی لمحے چبوترے پر کالی ملکہ اور اس کے ساتھ بے شمار سیاہ شیطانی ذریتیں چڑیلوں کے روپ میں نمودار ہوئیں تو وہ سب چونک پڑے۔ یہ تاج میرے حوالے کر دو ملکہ حیرت جادو، یہ تاج ہمارے سر پر سجے گا، صرف ہمارے سر پر، کالی ملکہ نے چیختے ہوئے کہا۔ اسے دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کے چہرے غصے سے بگڑ گئے۔ یہاں سے دفان ہو جاؤ کالی ملکہ، یہ تاج ہم نے حاصل کیا ہے، ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمیں غصہ نہ دلاؤ اور واپس اپنی کالی دنیا میں لوٹ جاؤ، ورنہ شہنشاہ افراسیاب نے گرجتے ہوئے کہا۔ ورنہ کیا شہنشاہ افراسیاب، کالی ملکہ نے گھرا کر کہا، ورنہ ہماری تم سے ٹھن جائے گی اور تم یہاں سے زندہ واپس نہ جا سکو گی۔ شہنشاہ افراسیاب نے اسی طرح سے گرجتے ہوئے کہا، تم طلسم ہوش ربا کے شہنشاہ ہو تو میں بھی پاتال کی کالی دنیا کی ملکہ ہوں۔ کالی ملکہ، سنا تم نے، میری طاقتیں تم سے کم نہیں ہیں، اپنی ملکہ حیرت جادو سے کہو کہ یہ تاج مجھے دے دے، ورنہ میں یہاں ہر طرف تباہی پھیلا دوں گی، تم دونوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ کالی ملکہ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، نہیں، یہ تاج تمہیں کسی بھی صورت نہیں مل سکتا، اگر تم میں ہمت ہے تو آؤ اور مجھ سے یہ تاج حاصل کر لو۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ملکہ حیرت جادو؟ شہنشاہ افراسیاب نے ملکہ حیرت جادو کی بات سن کر چونک کر کہا، آپ فکر نہ کریں آقا، یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، جاؤ اس ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب کو ختم کر دو اور ملکہ حیرت جادو سے تاج چھین کر مجھے لا کر دو۔ کالی ملکہ نے چیختے ہوئے کہا تو اس کے ساتھ آئی ہوئی چڑیلیں چیختی چلاتی اور لمبے لمبے ناخنوں والے ہاتھ لہراتی
شہنشاہ افراسیاب کے تخت کی طرف بڑھی، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھی اور ان کے پاؤں ملکہ حیرت جادو کے وہاں بنائے ہوئے حصار میں پڑے، اچانک انہیں آگ لگ گئی اور وہ جلنا شروع ہو گئی۔ چڑیلوں کو اس طرح آگ میں جلتے دیکھ کر کالی ملکہ بری طرح سے اچھل پڑی۔ چڑیلیں چند ہی لمحوں میں جل کر بھسم ہو گئی تو دوسری چڑیلیں آگے بڑھی، لیکن حصار میں داخل ہوتے ہی انہیں بھی آگ لگ گئی اور وہ بھی دیکھتے ہی دیکھتے جل کر راکھ بن گئی۔ تو تم نے ہمیں روکنے کے لیے یہاں یہ حصار باندھ رکھا ہے؟ کالی ملکہ گررائی۔ ہاں، میں نے یہاں کالے دیوتا کے کالے معبود کی راکھ کا حصار بنایا ہوا ہے، جسے تم یا تمہاری کوئی بھی شیطانی ذریت پار نہیں کر سکتی۔ اگر تم نے بھی اس حصار میں داخل ہونے کی کوشش کی تو تم بھی ان چڑیلوں کی طرح ایک لمحے میں جل کر بھسم ہو جاؤ گی۔ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو چلی جاؤ یہاں سے، ملکہ حیرت جادو نے گھراتے ہوئے کہا۔ تو کالی ملکہ اسے غصیلی نظروں سے گھورنا شروع ہو گئی۔ کالے دیوتا کے کالے معبود کی راکھ کی وجہ سے واقعی میں یہ حصار پار نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، میں چلی جاتی ہوں، لیکن یاد رکھنا میں بہت جلد لوٹ کر آؤں گی اور شہنشاہ افراسیاب کا سر کاٹ کر تاج سمیت لے جاؤں گی۔ یہ تاج میں پہنوں گی، صرف میں، کالی ملکہ نے گررا کر کہا، اور پھر وہ یکلخت اپنے ساتھ بچی ہوئی چڑیلوں کو لے کر غائب ہو گئی۔ اچھا کیا ملکہ حیرت جادو جو آپ نے یہاں کالے دیوتا کے کالے معبود کی راکھ کا حصار بنا کر کالی ملکہ کا راستہ روک دیا، ورنہ وہ ہم پر حاوی ہو جاتی اور ہمیں ہلاک کر کے ہم سے تاج چھین کر لے جاتی۔ اب آئیں اور آ کر یہ شہنشاہ تاج ہمارے سر پر رکھتے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو ملکہ حیرت جادو تاج لیے مسکراتی ہوئی شہنشاہ افراسیاب کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے قریب آتے دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب نے اپنا سر جھکا لیا تاکہ ملکہ حیرت جادو اس کے سر پر آسانی سے شہنشاہ تاج رکھ سکے۔ ملکہ حیرت جادو نے شہنشاہ تاج افراسیاب کے سر کی طرف بڑھا دیا۔ اسی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے دھند سی چھا گئی۔ اس نے سر جھٹکا اور تاج شہنشاہ افراسیاب کے سر پر رکھ دیا۔ تاج رکھتے ہی اسے زوردار جھٹکا سا لگا اور وہ بے اختیار پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ اس نے بوکھ کھلا کر شہنشاہ افراسیاب کی طرف دیکھا اور پھر جیسے ہی اس کی نظریں شہنشاہ افراسیاب پر پڑی اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ صرف ملکہ حیرت جادو ہی نہیں بلکہ دربار میں موجود تمام جادوگر بھی شہنشاہ افراسیاب کو دیکھ کر ایک جھٹکے سے اپنی جگہوں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے اور شہنشاہ افراسیاب کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ تم یہاں کیسے آ گئے؟ اور شہنشاہ افراسیاب، میرے شہنشاہ افراسیاب کہاں ہے؟ ملکہ حیرت جادو نے شہنشاہ افراسیاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جہاں شہنشاہ افراسیاب کی جگہ عمرو اجار بیٹھا مسکرا رہا تھا اور شہنشاہ تاج اس کے سر پر جگمگا رہا تھا۔ یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہو گیا تھا کہ تخت سے اچانک شہنشاہ افراسیاب غائب ہوا تھا اور اس کی جگہ تخت پر عمرو اجار شہنشاہ افراسیاب کے روپ میں نمودار ہوا، اور ملکہ حیرت جادو نے شہنشاہ افراسیاب سمجھتے ہوئے تاج عمرو اجار کے سر پر رکھ دیا تھا۔ جو ہی ملکہ حیرت جادو نے تاج عمرو اجار کے سر پر رکھا، عمرو اجار اسی لمحے اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ تمہارا شہنشاہ افراسیاب سامری جادوگر کے خزانے والے کنویں میں پہنچ گیا ہے ملکہ حیرت جادو۔ وہاں خزانہ تو نہیں ہے، لیکن وہاں شہنشاہ افراسیاب کے لیے تنہائی اور اکیلا پن ضرور ہے۔ اب وہ وہاں رہے گا۔ اس نے اس کنویں میں جادو کیا تھا کہ میں اس کنویں سے کبھی نہ نکل سکوں، اور وہ یہاں اطمینان سے تمہارے ہاتھوں اپنے سر پر شہنشاہ تاج رکھوا سکے۔ لیکن میں بھی عمرو اجار ہوں، خواجہ عمرو اجار، برق رواں، شعلہ تپاں اور موت جادوگراں۔ شہنشاہ افراسیاب اور تم لاکھ طاقتور جادوگر سہی، لیکن میرے پاس بھی کراماتی چیزوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں فوراً وہاں سے غائب ہوا اور شہنشاہ افراسیاب کے روپ میں یہاں پہنچ گیا، اور میری جگہ شہنشاہ افراسیاب یہاں سے غائب ہوا اور اس کنویں میں پہنچ گیا۔ یہ سب چند لمحوں میں ہوا، اور شہنشاہ تاج جو تم شہنشاہ افراسیاب کے سر پر رکھنے جا رہی تھی وہ تم نے اپنے نرم اور کومل ہاتھوں سے میرے سر پر رکھ دیا۔ اب کالوت قبیلے کے جنات کا سردار شہنشاہ افراسیاب نہیں، میں ہوں، عمرو اجار نے کہا۔ تو ملکہ حیرت جادو اس کی بات سن کر یوں ساکت ہو گئی جیسے کسی نے جادو کی چھڑی گھما کر اسے پتھر کی مورتی بنا دیا ہو۔
اس کی آنکھوں میں دھند اور پھر تاج رکھنے پر جھٹکا۔ اس کی جناتی طاقتوں کی وجہ سے لگا تھا کہ وہ غلط کر رہی ہے، لیکن اس نے دھند چھانے پر کوئی توجہ نہ دی اور اب وہ پچھتا رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، تو تم یہ تاج نہیں پہن سکتے۔ محافظو، پکڑو اس بدبخت کو، اس کے ٹکڑے اڑا دو، اس سے یہ تاج چھین لو، پکڑو۔ چند لمحے ساکت رہنے کے بعد ملکہ حیرت جادو نے لرزتی اور چیختی ہوئی آواز میں کہا تو چبوترے کے پاس موجود نیزہ بردار محافظ تیزی سے امرو اجار کی جانب لپکے۔ جب میں اپنی کراماتی چیز سے غائب ہو کر چند لمحوں میں سامری جادوگر کے خزانے والے بند کنویں سے نکل کر یہاں پر آ سکتا ہوں تو یہاں سے واپس جانے میں بھلا مجھے کتنی ہی دیر لگے گی؟ اب تم اپنا سر پیٹتی رہو اور جا کر سامری جادوگر کے طلسماتی کنویں سے شہنشاہ افراسیاب کو بچا کر لے آؤ۔ دیکھو میں چلا، امرو اجار نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر وہ یک لخت وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسے غائب ہوتا دیکھ کر ملکہ حیرت جادو چھٹک گئی۔ وہ چند لمحے خالی تخت کو دیکھتی رہی، پھر وہ لہرائی اور بے ہوش ہو کر گرتی چلی گئی۔ اس قدر اچانک اور پے در پہ حیرت انگیز واقعات نے اس کا دماغ معاف کر کے رکھ دیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ امرو اجار نے 2 نگوں والی انگوٹھی کی مدد لی تھی۔ اس انگوٹھی کی مدد سے وہ سامری جادوگر کے خزانے والے کنویں سے غائب ہوا تھا اور اس نے انگوٹھی کو حکم دیا تھا کہ وہ اسے فوراً شہنشاہ افراسیاب کے روپ میں اس کے تخت پر پہنچا دے اور شہنشاہ افراسیاب کو وہاں سے اٹھا کر اس کنویں میں پہنچا دے۔ اس کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ غائب ہو کر شہنشاہ افراسیاب کے تخت پر پہنچ گیا اور شہنشاہ افراسیاب تخت سے غائب ہو کر کنویں میں پہنچ گیا اور ملکہ حیرت جادو نے امرو اجار کو شہنشاہ افراسیاب سمجھتے ہوئے تاج اس کے سر پر رکھ دیا۔ چونکہ تاج امرو اجار کے سر پر آ چکا تھا، اس لیے وہ کالوت قبیلے کے جنات کا سردار بن گیا تھا۔ اب وہ غائب ہو کر کالوت قبیلے میں پہنچا تھا۔ وہ کالوت جن کے دربار میں ظاہر ہوا، جہاں کالوت جن سر جھکائے اداس بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں سینکڑوں کی تعداد میں جنات تھے۔ ایک آدمزاد کو اچانک وہاں نمودار ہوتے دیکھ کر وہ سب اچھل پڑے، لیکن پھر جیسے ہی ان کی نظریں امرو اجار کے سر پر موجود شہنشاہ تاج پر پڑی، وہ سب کے سب بے اختیار اس کے سامنے جھکتے چلے گئے۔ کالوت جن بھی تخت سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ امرو اجار کے سر پر تاج دیکھ کر اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی تھی۔ امرو اجار بڑے اکڑے ہوئے انداز میں چلتا ہوا کالوت جن کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے قریب آتے دیکھ کر کالوت جن تخت سے ہٹ کر بڑے مؤدبانہ انداز میں ایک طرف ہو گیا۔ شہنشاہ تاج آپ کے سر پر ہے، اس لیے آج سے آپ ہمارے سردار ہیں۔ آپ کا ہر حکم ہمارے لیے مقدم ہوگا سردار۔ کالوت جن نے کہا، ارے مجھے سردار وردار بننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ یہ تاج سامری جادوگر کے طلسمات میں گرا تھا، جسے شہنشاہ افراسیاب حاصل کر کے تمہیں اور تمہارے قبیلے کو اپنا غلام بنانا چاہتا تھا۔ اس نے تاج حاصل کر لیا تھا اور اپنی بیوی کے ہاتھوں اپنے سر پر رکھوانے ہی والا تھا کہ میں وہاں فوراً پہنچ گیا اور اس کی جگہ لے لی، اور ملکہ حیرت جادو نے تاج افراسیاب کی جگہ میرے سر پر رکھ دیا۔ اب میں یہ تاج پہن کر یہاں تم پر اپنی مرضی چلانے اور حکمرانی کرنے نہیں آیا ہوں۔ تم کالوت جن ہو، اس قبیلے کے سردار، اس لیے تم ہی اس قبیلے کے سردار رہو گے۔ یہ لو اپنا تاج، یہ تاج تمہیں مبارک ہو۔ امرو اجار نے تاج اتار کر کالوت جن کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو کالوت جن ہی نہیں، وہاں موجود تمام جنات آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر امرو اجار کی جانب دیکھنے لگے، جو ان کے قبیلے کا سردار بن چکا تھا، لیکن وہ اپنی مرضی سے تاج اتار کر واپس کالوت جن کو دے رہا تھا۔ اور پھر امرو اجار نے آگے بڑھ کر تاج کالوت جن کے سر پر رکھ دیا تو کالوت جن واقعی ہکا بکا رہ گیا۔ تم دنیا کے عظیم آدمزاد ہو، اس تاج کو پہن کر تم ہم سب کو اپنا غلام بنا سکتے تھے، ہم پر حکمرانی کر سکتے تھے اور ہمارے ذریعے پوری دنیا پر قبضہ کر کے شہنشاہ بن سکتے تھے، لیکن تم نے یہ تاج مجھے واپس لوٹا کر اپنی عظمت کا ثبوت دیا ہے۔ تم بے حد نیک اور انتہائی قابل احترام آدمزاد ہو۔ کالوت جن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہاں موجود جن بھی امرو اجار کی تعریف کرنے لگے اور کالوت جن کو پھر سے کالوت قبیلے کا سردار بننے پر مبارک باد دینے لگے۔
کالوت جن نے آگے بڑھ کر عمرو اجار کو گلے سے لگا لیا اور اس کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ اس نے عمرو اجار کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور پھر اس کی ذہانت، اس کی عقل مندی اور دریا دلی کی تعریف کرنے لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اور میرا قبیلہ تمہارے اس احسان کا بدلہ کیسے اتارے۔ عمرو اجار، تم نے یہ تاج مجھے لوٹا کر نہ صرف مجھے بلکہ میرے سارے قبیلے کے جنات کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ بولو، میں تمہارے اس احسان کے بدلے میں تمہیں کیا انعام دوں؟ کالوت جن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کالوت سردار، میں تو غریب آدمی ہوں، اپنی دنیا میں مجھے دولت کی ضرورت ہوتی ہے اور میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس سونے چاندی اور ہیرے جواہرات ہیں تو وہ مجھے دے دو، میں انہیں بیچ کر ایک چھوٹا سا گھر بنا لوں گا اور اپنی 4 بیویوں اور 30 بچوں کا پیٹ پال سکوں گا۔ عمرو اجار نے معصوم سی شکل بنا کر کہا، کیا تمہاری 4 بیویاں اور 30 بچے ہیں؟ کالوت جن نے چونک کر کہا، ہاں، غربت کا یہ عالم تھا کہ مجھے شادیاں کرنے اور بچے پیدا کرنے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہ تھا۔ اب میں اتنے بچوں کا ابا جان بن گیا ہوں، لیکن مجھے ان کا پیٹ پالنا مشکل ہو رہا ہے۔ عمرو اجار نے رونی سی صورت بنا کر کہا، اوہو، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے عمرو اجار، تم خزانوں کی فکر نہ کرو، ہمارے پاس سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے بڑے بڑے خزانے موجود ہیں، وہ سب تم لے لو۔ تم نے ہم پر جو احسان کیا ہے اس کے بدلے میں یہ خزانے کچھ بھی نہیں ہیں۔ نائب سردار، کالوت جن نے پہلے عمرو اجار سے کہا اور پھر قریب کھڑے اپنے نائب سردار سے مخاطب ہو کر کہا، حکم آقا۔ نائب سردار نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ عمرو اجار کو نہایت ادب اور احترام سے شاہی خزانے کے تہ خانے میں لے جاؤ، یہ وہاں سے جتنا خزانہ حاصل کرنا چاہے کر سکتا ہے، چاہے یہ سارا خزانہ لے جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ جاؤ عمرو اجار، ہمارے نائب سردار کے پاس جاؤ اور جتنا چاہے خزانہ لے لو۔ کالوت جن نے کہا تو اس کی بات سن کر عمرو اجار کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ وہ نائب سردار کے ساتھ محل کے تہ خانے میں آ گیا۔ تہ خانہ سونے چاندی اور قیمتی موتیوں اور ہیرے جواہرات سے بھرا پڑا تھا۔ یہ خزانہ اتنا بڑا تھا جسے دیکھ کر عمرو اجار کے ہوش اڑ گئے، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اور پھر کیا تھا، وہ خزانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑا اور خزانے تہ خانے سے غائب ہو کر اس کی زنبیل میں پہنچنا شروع ہو گئے۔ نائب سردار جن تہ خانے سے خزانے غائب ہوتے دیکھ کر حیرت سے آنکھیں پھاڑ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عمرو اجار خزانوں کے ڈھیر سے بس ایک چیز اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈالتا تھا اور پھر وہ ڈھیر ہی وہاں سے غائب ہو جاتا تھا۔ جب تہ خانے سے سارے خزانے غائب ہو گئے تو نائب سردار جن تڑ سے گرا اور بے ہوش ہوتا چلا گیا۔ نائب سردار جن کو بے ہوش ہوتے دیکھ کر عمرو اجار مسکرا دیا اور پھر وہ 2 نگم والی انگوٹھی کی مدد سے وہاں سے غائب ہو کر واپس اپنی دنیا میں پہنچ گیا۔ اس نے نہ صرف شہنشاہ افراسیاب کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے سے روک دیا تھا، بلکہ اسے سامری جادوگر کے خزانے بھی مل گئے تھے جو صدیوں سے اس طلسمات میں موجود تھے، اور اب اس نے کالوت جن کو اس کا شہنشاہ تاج بھی لوٹا دیا تھا اور اس کے سارے شاہی خزانے بھی اپنی زنبیل میں ڈال لیے تھے۔ اس لیے وہ خوش تھا، بے حد خوش۔